یہاں پر جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی ہے، اس میں کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجنون ہے، اعوذ باللہ۔ اور پھر معاملہ بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے کسی مجنون کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کسی ساحر جادوگر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ پشت کے اوپر لا کے اوجڑی رکھ دی سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آخر انسان ہے جو حق پر ہے، سراپا حق پر ہے، حق کی ایک مشعل ہے، حق کا ایک نور ہے، اور اس کو اس کتنے برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے، کیسی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ سب تکلیفیں پہنچا رہے ہیں آپ کو، اور ظاہر بات ہے کہ بشری تقاضے سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے۔ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّمَا يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے، اور یہ پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے، بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس کا بدلہ لیا جائے، اور اس کو بھی کم از کم ویسی ہی تکلیف پہنچا دی جائے۔ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اتنی ہی تم بھی کر سکتے۔ لیکن آپ کو ہم نے حکم دیا ہے کہ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ جو برائی کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، اس کا دفاع آپ اچھائی سے کیجیے، آپ اس کا دفاع اچھائی سے کیجیے۔ یعنی وہ تو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں غصہ آنا چاہیے، اور غصے کے نتیجے میں ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ لیکن آپ ایسا نہ کیجئے، آپ برائی کا دفاع اچھائی سے کیجئے کہ ان کے ساتھ آپ اسی طرح نرمی سے، خیرخواہی سے پیش آتے رہیں جیسے پیش آتے ہیں۔ ان کی کسی لگائی ہوئے تکلیف کا بدلہ نہ لیں، ان کے اوپر اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جہاد کی اجازت نہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ کوڑے مار رہے ہیں تو مارنے دو، کھا لو کوڑے۔ وہ اگر تمہیں پتھر مار رہے ہیں تو پتھر برداشت کر لو، پلٹ کر یہ نہ کرو کہ میں بھی تمہارے پتھر مارتا ہوں۔ وہ کوڑا مارتے ہیں تو پلٹ کر یہ نہ کہو کہ میں بھی کوڑا مارتا ہوں۔ اس کے بدلے میں کیا کرو؟ اچھائی کے ساتھ دفاع کرو۔ ملک الجبال آ کے کہتا ہے فرشتوں کا پہاڑوں کا فرشتہ کہ اگر آپ فرمائیں تو جنہوں نے آپ کا گھٹنے لہو لہان کیے ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو تباہ کر دیں۔ تو کیا جواب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے نسل سے کوئی ایسے لوگ پیدا کر دے جو دین حق پر ہوں اور دین کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس برائی کا بدلہ
اس اچھائی کے ساتھ۔ تو آپ جب بھی کبھی آپ کو غصہ آئے تو غصے کے وقت میں آپ یہ کریں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، غصے سے نہ دیں۔ اور یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا کہ دوسرا تو چڑھا جا رہا ہے اور بکواس بک رہا ہے اور اس کے زبان کے اوپر غلط قسم کے کلمات آ رہے ہیں، وہ چڑھائی کر رہا ہے، اور آپ کو غصہ نہ آئے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ کیسے ہوگا؟ تو وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ سب جو بتاتے ہیں کہ آپ اچھائی کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، نحن عالم بما یصفون، ہمیں سب پتہ ہے کیا باتیں بناتے ہیں۔ کوئی کافر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، تو ہمیں سب پتہ ہے، جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ساتھ میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تو اور پھر اس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو قرآن شریف صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں تھا، صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ لہذا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر شیطان کے بار سے، اس کے ہتھیاروں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے، اس کا صرف راستہ یہ ہے کہ میری پناہ مانگو۔ کب مانگو؟ جب تمہارے جذبات ابل رہے ہوں، غصہ آ رہا ہو، چاہتا ہوں دوسرے کا منہ نوچ لوں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ایسا جواب دوں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ جب غصہ آ رہا ہو تو اس وقت میں تم شیطان کے قبضے میں ہوتے ہو، ذرا یاد رکھیں۔ جب غصہ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ لگام ڈالوں گا ان کے، وہ لگام ڈال دیتا۔ غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی غصہ آتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کی ناگواری پر، لیکن غصہ جس کو کہتے ہیں، وہ غصہ جو ہے وہ در حقیقت وہ شیطان کا ایک کچوکا ہوتا ہے بہت زبردست، اور یہی امتحان ہے بندے کا کہ آیا وہ اس غصے کی حالت میں اپنے جو نفسانی جذبات ہیں، تقاضے ہیں کہ میں اس کو دوسرے کو منہ نوچ لوں، اس کو برا بلا کہوں، اس کو گالیاں دوں، اس کو، یہ جو تمہارے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان جذبات کو کس حد تک تم قابو کرتے ہو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اس غصے کو کیسے قابو کرتے ہو؟ تو اس کو قابو کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میری پناہ میں آئے۔ دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے، وہ بھی غصے کی بات ہے وہاں پہ کہ غصہ، وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اور یہ بھی اس کا نتیجہ بتا دیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا پکا دشمن تھا وہ تمہارا ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست ہوتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ صفت جو ہے ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتی، اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے۔ تو تم بھی نصیبوں والے بنو، کیا کرو؟ اِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ بس مختصر سی بات ہے، جب غصہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میں آپ کے پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس کی پناہ میں آتی، کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے، اللہ بچائے، اگر یہ اعتدال سے بڑھ جائے تو انسان کو بے شمار بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تکبر کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کو یا تو کہہ لو کہ تکبر منشا ہے غصے کا، یا غصہ منشا ہے تکبر پیدا کرنے کا۔ تکبر، جو آدمی متواضع ہوگا وہ غصہ نہیں کرتا، وہ اگر کہیں بات کرنی بھی ہے تو وہ دھیمے انداز میں کرے گا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم دیکھتے ہیں آپ بیوقوف آدمی ہیں، ہم پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پیغمبر کیا کہتا ہے جواب میں؟ یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ کوئی جواب اس کے گالی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ آدمی اللہ کی پناہ میں آئے، پناہ میں آئے کہ جب غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، یا اللہ مجھے اس شیطان کے حملے سے بچا لیجیے، اس کے کچوکے سے بچا لیجیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی جو ہے وہ اس کو دھیان نہیں رہتا کہ میں ایسی حالت میں اللہ کی پناہ مانگوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کے وقت میں اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ غصے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر لیٹے لیٹے غصہ آ گیا ایک دم سے بیٹھ جائے گا، بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا تو کھڑا ہو جائے گا، یہ غصے کی یہ اوپر لے جاتا ہے۔ اب تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم اس کے برعکس کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ استعذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ بات جب ہے کہ جب موقع آئے تو یہ بات دل نشین ہو، اور دل نشین ہو کر اس پر عمل کی نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، عمل کر کے دکھایا۔ میں نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کے کئی واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت کے ایک خادم تھے، نیاز صاحب، بھائی نیاز صاحب، حضرت کے خلفاء اور مریدین ان کو بھائی نیاز کہا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت کے خادم تھے تو اس واسطے لوگ ان کی بڑی ناز برداری بھی کرتے تھے، اور یعنی اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ تو وہ جو ہیں بھائی نیاز صاحب، وہ چونکہ ایک نازوں کے پالے تھے، اس واسطے جو خانقاہ میں آنے والے لوگ تھے ان سے بعض اوقات کچھ تھوڑی بہت تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، انہوں نے کچھ کسی بات کو روکا، دوسرے نے کچھ کہہ دیا وغیرہ۔ تو کسی نے حضرت سے جا کے شکایت کی کہ حضرت یہ بھائی نیاز جو ہے یہ بالکل قابو سے باہر ہے، اور یہ کسی کو بھی اچانک ڈانٹ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ آپ کے خادم خاص ہیں، تو منہ چڑھے ہوتے ہیں جیسے، لہذا لوگ جو ہیں بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں ان کے۔ تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ یہ آدمی جو ہے دوسروں سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ حضرت بلایا، لے آؤ، آگے
حضرت نے کہا بھائی یہ کیا حرکت ہے تمہاری بھائی نیاز کہ تم ہر ایک سے لڑتے پھرتے ہو، ہر ایک کو ڈانٹ دیتے ہو؟ غصے کے لہجے میں حضرت نے تو بھائی نیاز نے جواب میں کہا، وہ گڑبڑا گئے اور اس گڑبڑا میں کہہ دیا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب وہ کہنا اصل میں یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے آپ سے شکایت کی ہے وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، لیکن یہ کہہ دیا جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ تو ان کے اس جملے کو سنتے ہی حضرت کا دماغ، حضرت کا ذہن ایک طرف متوجہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ یہ کہ میں نے یک طرفہ بات سن کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ خبر ملی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، بغیر دوسرے کا بیان سنے ہوئے میں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو جب انہوں نے کہا حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، تو بس استغفر اللہ کہتے ہوئے حضرت نکل گئے۔ تو یہ ہے وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اوپر کھڑے ہو جانے والے، ایک دم سے راستہ تبدیل، ایک دم سے سارا جو کچھ دل دماغ میں آ رہا تھا، جو غصہ آ رہا تھا، ختم ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو وہ کاہے کا نتیجہ ہے کہ یہ ریاضت کی تھی، اللہ کی پناہ مانگنے کی کہ یا اللہ میں شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کسی وقت بھی مجھے کچوکا لگا سکتا ہے، کسی وقت بھی میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو آدمی جب اللہ جل جلالہ سے اس طرح کا تعلق قائم کر لے تو وہ تعلق جو ہے پھر انسان کو اس قسم کے حملوں سے بچاتا ہے، اور اگر حملہ ہو بھی جائے تو اس کا تدارک کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ دو انسان کے اندر مادے اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو شیطان کے ہتھیار ہیں، ایک شہوت اور ایک غضب، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں جن سے ہمیں آ کے مغلوب کرتا ہے۔ جب بھی یہ ان میں سے کوئی صفت یا ان میں سے کوئی شیطان کا کچوکا لگے تو پھر فوراً اس کا علاج ہے کہ اعوذ بک ربی، اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ کر لے انسان تو انشاءاللہ پناہ میں رہے گا۔ پناہ میں رہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی اس برے کام سے بندے کو روک لیں گے، اور اگر فرض کرو مبتلا ہو بھی گیا تو انشاءاللہ توبہ کی، استغفار کی توفیق دیں گے، اور جب توبہ اور استغفار کی توفیق ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ جو کچوکا تھا اس کا علاج ہوگا۔